السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا سوال اس بات پر ہے کہ کیا محرم صرف شیعہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یا کیا محرم کا تعلق صرف ایک خاص فرقے سے ہے؟ کچھ لوگ محرم کو صرف ایک مخصوص گروہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محرم اسلامی تاریخ، قرآن و سنت اور پوری امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والا مہینہ ہے۔ محرم صرف کسی ایک فرقے کا نام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک مقدس مہینہ ہے جس میں عبادات، صبر، قربانی اور تاریخ کے بڑے واقعات موجود ہیں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں محرم بھی شامل ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تو یہ کسی ایک گروہ یا فرقے کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا دن مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ محرم کا تعلق رسول اللہ کی سنت سے ہے، نہ کہ صرف ایک فرقے سے۔ محرم کا ذکر ہو تو کربلا کا واقعہ لازمی یاد آتا ہے۔ 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے نواسے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت حسین کی قربانی صرف ایک فرقے کا مسئلہ ہے؟ نہیں، کیونکہ ظلم کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام پوری امت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے میں تم میں سے اس پر کوئی جبر نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت اور احترام کی اہمیت پر علماء نے زور دیا ہے۔ اہل بیت سے محبت کسی ایک گروہ کی ملکیت نہیں بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ کیا محرم کو صرف ایک فرقے سے جوڑنا درست ہے؟ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل پہچان فرقہ نہیں بلکہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو۔ رسول اللہ نے بھی امت کو اتحاد کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اسی لیے محرم کو نفرت یا تقسیم کا ذریعہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ علماء کی آراء کے مطابق امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخی اور تفسیری کتب میں محرم کی حرمت اور واقعہ کربلا کو بیان کیا۔ ان کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک عظیم سانحہ ہے جس سے مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صبر، مصیبت میں ثابت قدمی اور شریعت کے مطابق عمل کی اہمیت بیان کی ہے۔ محرم ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ آزمائش کے وقت مسلمان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ مختلف مسلمان محرم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے مختلف طبقات محرم کے واقعات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان عاشوراء کے روزے کو رسول اللہ کی سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان واقعہ کربلا کو حضرت حسین کی قربانی اور اہل بیت کی محبت کے اظہار کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو کیا محرم صرف شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے؟ نہیں، محرم پورے اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقدس مہینہ ہے، رسول اللہ کی سنت سے جڑا ہے اور حضرت حسین کی قربانی ہمیں صبر، حق اور اصولوں پر قائم رہنے کا درس دیتی ہے۔ محرم ہمیں تقسیم نہیں بلکہ سوچنے، سیکھنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا پیغام دیتا ہے۔